پٹھان کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. یہ ایک ایسی بدبخت قوم ہے جس کو ہر طرف سے مارا جا رہا ہے. کل ہمارے پٹھانوں کا ایک متفق جرگہ ہوا اور اس میں رپورٹ لائی گئی کہ ہم پر کتنے ظلم ہوئے اور دلیلوں کے ساتھ. تو جب میں نے اس رپورٹ کو دیکھ لیا ابھی تک میرے آنکھوں سے آنسو نہیں رکے ہیں اور میں بڑی دیر سے کوشش کر رہا تھا اور کوشش میں ہوں کہ اپنے آنسو کو روک دوں. یہ آنسو صرف اور صرف اللہ کے سامنے گرے ہیں, اللہ کے بغیر کسی کے آگے نہیں گرے ہیں. لیکن آج جب میں نے حالات یہاں یہ دیکھ لیے تو میرے سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ 9,237 بڑے بڑے دھماکے ہم پر ہوئے ہیں. پاکستان پر نہیں, پٹھانوں پر, پنجابیوں پر نہیں, بلوچوں پر نہیں, سندھیوں پر نہیں, پٹھانوں پر 9,237 بڑے بڑے دھماکے ہوئے اور اس میں 76,584 لوگ شہید ہوئے ہیں, جس کا ایک ایک نام بھی معلوم ہے کہ کون کون اس میں شہید ہوا ہے. آپ خود ہی سوچو کہ اس میں کتنے بچے, کتنے والدین, کتنے خواتین, کتنے گھر ویران ہوئے ہیں. لیکن مسلمان بالکل خاموش ہیں. ہمارا آواز کوئی نہیں اٹھاتا ہے, اتنے مظلوم ترین ہے. سب سے بڑی درد کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ 6,700 خواتین رو رہی ہے, چلا رہی ہے, چیخ رہی ہے کہ ہم بیوہ ہیں یا بیوہ نہیں ہیں. ان کے شوہروں کو اٹھایا ہے, لاپتہ ہے, مرے ہوئے نہیں ہے, لاپتہ ہیں, اغوا کیے ہیں. وہ اس کے نکاح میں بیٹھی ہوئی ہے, 10 سال ہو گئے, 15 سال ہو گئے, کسی کے 8 سال ہو گئے ہیں, لاپتہ ہیں. وہ سوال کر رہی ہے کہ ہمیں بتاؤ کہ ہمارے شوہر زندہ ہے یا مر گئے, اگر مر گئے تو ہم دوسری نکاح کر لیں گے, ہماری زندگی تو برباد مت کرو. لیکن ابھی تک وہ اس انتظار میں بیٹھی ہے اور سمجھ نہیں آتی ہے, سوال کر رہی ہے ہم سے کہ ہم بیوہ ہیں یا بیوہ نہیں ہیں, ہمارے شوہر زندہ ہے یا مر گئے. بڑی مشکل سوال ہے, لیکن مسلمان کا ضمیر اتنا مر چکا ہے کہ وہ اس بات پر آواز نہیں اٹھاتا ہے. اس کے دل میں کٹ کٹی بھی اس بات پر پیدا نہیں ہوتی ہے. اگر آپ کے گھر میں ایسا ہو جائے کہ کسی کو اٹھا لیا جائے اور اس کا بیوہ روئے, اس کے بچے روئے, وہ آپ سے سوال کرے, تو آپ کا انداز اور آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا اس وقت؟ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ یہ دشمن نہیں کر رہا ہے, اپنے ملک والے, اپنی ریاست ہمارے ساتھ یہ کام کر رہی ہے. ابھی 1 مہینہ پہلے ایک بم دھماکہ ہوا, ایک خاندان کے 23 افراد شہید ہو گئے. اس میں بچے بھی تھے, زنانہ بھی تھے, بوڑھے بھی تھے اور جوان بھی تھے. آپ خود دیکھو, اگر آپ کے ساتھ یہ ہو جائے تو آپ کا کیا انداز ہوگا؟ بھائی بھائی کو دیکھ رہا ہے, اس کے سامنے مر جاتا ہے. بچے والدین کو دیکھ رہے ہیں, والدین بچوں کے سامنے خون میں لت پت ہیں اور وہیں پر مر جاتے ہیں. ہمارے کلیجے تو باہر آ رہے ہیں. جس شخص میں تھوڑا سا ضمیر ہو, جس شخص میں تھوڑی سی انسانیت ہو, وہ تو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے. ایک چھوٹی سی بچی بات کر رہی تھی کہ میں سکول سے آ رہی تھی کہ راستے میں ایک کھلونا پڑا تھا, میں نے کھلونا سمجھ کر اس کو اٹھایا تو وہ پھٹ گیا. جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں پڑی تھی کہ میرے دونوں بازو نہیں ہیں. اتنا ظلم, اتنی جبر, اتنی بربریت. خدا کے لیے اس ظلم کو بند کر دو. کیوں معصوموں کا خون بہا رہے ہو؟ ان بم دھماکوں میں 7,538 لوگ زخمی ہوئے ہیں اور 2 لاکھ سے زیادہ گھر تباہ ہو گئے ہیں. 2 لاکھ سے زیادہ. 2 گھر 2,000 کی بات نہیں ہے, 2 لاکھ گھر. آج آپ غزہ اور فلسطین کا ڈیٹا نکال دو, 42,000 سے زیادہ لوگ شہید نہیں ہوئے ہیں. لیکن یہاں ہمارے شہداء کی تعداد 1 کروڑ تک پہنچ رہی ہے. اور یہ 1 کروڑ ہمیں دشمن نہیں مار رہا ہے, ہمیں غیر مسلم نہیں مار رہے, ہمیں اپنے مسلمان مار رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے, 200 سے زیادہ مساجدوں کو, اللہ کے گھر کو مسمار کیا, 200 سے زیادہ مسجدوں کو شہید کیا. لیکن خدا کی قسم ہے, انسانیت اس قدر ختم ہو چکی ہے کہ کسی کو ترس نہیں آتا ہے. ہماری میڈیا دیکھو, پاکستان کی نمبر 3 میڈیا, جس کو ابھی 1 ہفتہ پہلے ایوارڈ حاصل ہو چکا ہے, وہ بھارت کی خبریں نشر کر رہی ہے, کسی اور ملک کی خبریں نشر کر رہی ہے, بیکار لوگوں کی خبریں نشر کر رہی ہے. لیکن یہاں پر انسان مر رہے ہیں. خدا کی قسم ہے, کسی انسان کی خبر کو نشر نہیں کر رہے ہیں, ظلم کی خبر کو نشر نہیں کر رہے. کیوں؟ پھر ان کو خطرہ ہے, ظلم کے خلاف بولیں گے تو ریاست جو ہے ان کی چینل کو بند کر دے گا. انسانیت بالکل یہاں پر نہیں ہے. ایک بابا جی رو رہا ہے کہ میرے 5 شادی شدہ بچوں کو اغوا کیا ہے. اس کی بیویاں, اس کے بچے مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے شوہر کہاں ہیں, ہم دوسری شادی کریں یا نہ کریں.
10 سال ہو گئے ہیں، تو اس کے دل پر کیا گزر رہا ہو؟ مسلمانوں، کچھ تو مظلوموں کی حمایت کر لو۔ ایمان کے 3 حصے ہیں، اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو تو یہ پہلا حصہ ہے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو تو زبان سے روکو، یہ ایمان کا دوسرا۔ زبان سے نہیں روک سکتے ہو، دل میں برا مانو۔ لیکن انسانیت یہاں پر اتنی ختم ہوئی ہے کہ ہاتھ سے تو ہم نہیں روک سکتے ہیں، لیکن زبان، سوشل میڈیا کی طاقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ روز قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ اس میں آپ کا شمار بھی ہوگا کہ آپ اس پر کیوں خاموش تھے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقت دیا ہے وہ سوشل میڈیا پر بھرپور استعمال کر رہا ہوں، مظلوم کی حمایت کر رہا ہوں، ظالم کی مخالفت کر رہا ہوں، اور روز قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا کہ میں نے مظلوم کی حمایت کی ہے، میں مظلوم تھا، اللہ آپ نے مجھے جتنی طاقت دیا ہے میں نے اس کو استعمال کیا ہے۔